کہ انسان اس وقت انسان ہے جب وہ اپنے جسمانی وجود اور باطنی وجود دونوں سے باخبر ہو. جب تک کوئی انسان ظاہری وجود اور باطنی وجود دونوں سے واقف نہیں ہوتا وہ اللہ کے راستے پر چلتا تو ہے لیکن مشاہدہ کی دنیا میں اس کا داخلہ ممکن نہیں ہوتا. مشاہداتی دنیا اور مظاہراتی دنیا میں یہ فرق ہے کہ مظاہراتی دنیا جو بھی کچھ نظر آتی ہے اس کا ہم تعین اگر کرتے بھی ہیں تو اس تعین میں لازماً تبدیلی واقع ہوتی ہے. جبکہ مظاہراتی دنیا کے برعکس مشاہداتی دنیا میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ یقینی ہوتا ہے, اس میں رد و بدل نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اینک ہے, اس اینک پر سفید گلاس لگا ہوا ہے. جب ہم آنکھ پر وہ اینک لگاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سفید نظر آتی ہے. وہ سفید شیشہ اتار کر جب ہم اس میں نیلا شیشہ لگا دیتے ہیں تو ہمیں ہر چیز نیلی نظر آتی ہے. نیلے شیشہ اتار کر اس پہ جب ہم سرخ گلاس لگا دیتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سرخ نظر آتی ہے. سرخ شیشہ اتار کر ہم اس میں سبز رنگ کا گلاس لگا دیں تو ہمیں ہر چیز ہری نظر آتی ہے. اب یہ تعین کس طرح ہو کہ شے کا رنگ اصلی کیا ہے؟ اینک جو کوئی دکھا رہی ہے وہ ایک ہی شے کو مختلف رنگوں میں دکھا رہی ہے. اب ایک آدمی نے سفید شیشہ لگایا ہوا ہے, دوسرے آدمی نے نیلا لگایا ہوا ہے, تیسرے نے سرخ لگایا ہوا ہے, چوتھے نے سبز لگایا ہوا ہے. یہ چاروں آدمی ایک ہی شے کو مختلف رنگوں میں بیان کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں. سرخ اینک والا آدمی کہتا ہے کہ یہ چیز سرخ ہے, وہ یہ نہیں کہتا سرخ ہوگا, سرخ ہو سکتا ہے. نیلے رنگ والا کہتا ہے یہ نیلا ہے, سفید شیشے والا کہتا ہے یہ چیز سفید ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو دیکھنا ہے وہ ایک مخصوص زاویہ ہے. جس طرح زاویے تبدیل ہوتے رہتے ہیں آپ کا دیکھنا بھی تبدیل ہوتا ہے. جب ہر چیز تبدیل ہو گئی تو تعین ممکن نہیں رہا. اس کے برعکس جب مشاہداتی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اینک کے اوپر آپ کسی بھی رنگ کا شیشہ لگا لیں چیز اپنے اصل رنگ میں نظر آتی ہے. تو مظاہراتی اور مشاہداتی دنیا میں فرق یہ ہے کہ اینک کا شیشہ بدلنے سے مظاہرات تبدیل ہوتے نظر آتے ہیں. تبدیل ہوتے نہیں ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں, چار آدمیوں کو مختلف نظر آتے ہیں, لیکن مشاہداتی دنیا میں ایسا کوئی عمل نہیں. اگر 1,00,000 آدمی 1,00,000 اینک کے شیشے بدل کر دیکھیں تو انہیں ایک ہی چیز نظر آئے گی اور سب ایک ہی بات کہیں. اگر مرکری کوئی چیز ہے تو وہاں ہر چیز مرکری ہی نظر آئے گی. اینک کے شیشے کی تبدیلی سے کسی چیز کے تعین میں فرق واقع نہیں ہوتا. اب جس طرح مظاہراتی دنیا کو ہم ایک متعین راستہ سمجھتے ہیں
اسی طرح مشاہداتی دنیا بھی ایک متعین راستہ ہے، لیکن مشاہداتی دنیا میں رد و بدل اور تغیر نہیں ہوتا، جبکہ مظاہراتی دنیا میں ہمیشہ رد و بدل اور تغیر ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کے بعد انسان کی زندگی میں دو رخوں پر ٹھیکا اور یہ دونوں رخ اسے زندگی گزارنے کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں۔ ایک راستہ مظاہراتی دنیا کا ہے، جہاں پیدائش کے پہلے مرحلے سے راستے کی نفی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک دن کا بچہ جب دوسرے دن میں داخل ہوتا ہے تو پہلے دن کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر پہلے دن کی نفی نہ ہو تو کوئی بھی بچہ 2 دن کا نہیں ہو سکتا۔ اگر 1 سال کی نفی نہ ہو تو بچہ دوسرے سال کا نہیں ہو سکتا۔ اسی صورت سے اگر لڑک پن کی نفی نہ ہو تو جوانی نہیں آ سکتی، اور جوانی کی نفی نہ ہو تو بڑھاپا نہیں آ سکتا۔ اب ہم مختصر یوں کہیں گے کہ پیدائش کے بعد کی زندگی نفی کے علاوہ کچھ نہیں، اس بات اس میں ہے ہی نہیں کہیں۔ اسباب اس سے کہتے ہیں جس کی نفی نہ ہو۔ جب 1 دن کا بچہ 2 دن کا ہوا تو پہلا دن نفی ہو گیا تو دوسرے دن بھی نفی ہو جائے گا، دوسرے دن سے وہ تیسرے دن میں داخل ہوا تو تیسرا دن بھی نفی ہو گیا۔ یعنی آپ پیدائش سے لے کے بڑھاپے کی زندگی کا جب تجزیہ کریں گے تو اس سے ایک ہی نتیجہ مرتب ہوگا کہ زندگی نفی در نفی جاری مساری ہے۔ یعنی پیدائش کے بعد کی زندگی جس راستے پر قائم ہے کہ چل رہی ہے، اس راستے کو ہم نفی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رحمان رحیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم اس سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی ہدایت فرما۔ تو اب جب ہم پیدا ہوئے تو اگر صراط مستقیم پیدائش سے مرنے تک کی زندگی کا نام ہے، پھر اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کے مطلب صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے راستے کی ہدایت عطا فرما جس میں تغیر اور رد و بدل نہیں ہے، اور یہ تغیر اور رد و بدل جو ہے وہ مظاہراتی دنیا کی بیس ہے۔ مظاہراتی دنیا کا مطلب ہی تغیر و تبدل ہے۔ اس کے برعکس مشاہداتی دنیا میں چونکہ تغیر و تبدل نہیں ہوتا، تو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی پیدا ہونے کے بعد ہم جس نفی اس بات کے چکر میں پڑ گئے اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جس زندگی سے ہم منتقل ہو کر اس عارضی دنیا میں آئے ہیں، اس زندگی کے بارے میں ہمیں روشنی دکھا، جہاں تغیر نہیں ہے، جہاں تبدل نہیں ہے۔ اغراض و مقاصد کے سلسلے میں پہلا نمبر یہ ہے صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا ہے۔ دین کی خدمت، اب دین جو ہے بہت بڑا، اس کو آپ مذہب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن
روحانی نقطۂ نظر سے دین کا مطلب ہے طرز فکر، یعنی وہ طرز فکر جو انبیاء علیہ السلام کی طرز فکر ہے، اور وہ طرز فکر جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طرز فکر ہے۔ صراط مستقیم پر گامزن ہونا یعنی مشاہداتی دنیا میں داخل ہو کر اس طرز فکر کو عام کرنا جو طرز فکر انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بات یہ کہ آپ صراط مستقیم سے واقف ہو۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے کہ وہ راستہ جس میں تغیر نہیں ہے، جس میں تبدل نہیں ہے، جس میں نفی نہیں ہے، اس راستے کو حاصل کر کے اس راستے پر خود گامزن ہو کر، اس راستے پر چل کر اور اس راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو کر اس طرز فکر کا پرچار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ